نہیں لیکن میرا سوال ہے مجھ سے یہ جو ساری باتیں ہیں جب 40 کے قریب اگر آپ کو لگتا ہے کہ عدالتوں سے نائل ہوں گے ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کی تو یا پولیٹیکل سسٹم سٹیبل ہوگا انسٹیبل ہوگا جو اس سٹیبلٹی کی آپ کو اس وقت تلاش ہے کیونکہ بھی بھارت کا خطرہ ختم نہیں ہوا تو وہ آپ کو مل جائے گی؟ دیکھیں بالکل اکانومی تو سٹیبل ہے اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ رواں ماہ جو ہے ہم بجٹ بھی پیش کریں گے یہ دوسرا بجٹ ہوگا یہ بالکل کہتے رہیں دے رادر دین ایکچولی کچھ یہ کنسٹرکٹیو بات کرتے کوئی بات چیت ہوتی کوئی سیاسی ایشوز پہ بات ہوتی پارلیمنٹ کے اندر بھی بس آئے اور وہ آئین کی کاپیوں سے ٹھکا ٹھک میز بجاتے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے جو 2018 سے 22 تک ہم نے بھی دیکھا ہے یہ بات آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ احتجاج کرنا ہے جس طرح میں فیصل صاحب نے کہا میں اس بات پہ بالکل ایگری کرتا ہوں اور اب جو لے دے کی بات وہ کر رہی ہیں یہ ٹیسٹنگ دا واٹرز والی سچویشن ہے کہ پانی کے درجہ حرارت کو چیک کیا گیا ہے انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کی طرف سے تھرو علیمہ خان. اچھا. اور یہ کہا اس لیے علیمہ خان صاحبہ سے کروایا گیا ہے کیونکہ پارٹی کے کسی فرد پہ یا کسی آفس بیرر پہ یا آفس ہولڈرز پہ یہ بات نہ آئے اور یہ ایک فیملی کے ممبر سے آ جائے اور پھر اس کو ڈینائی کر دیا جائے اور یہی ہوا کہ ڈینائی کر دیا گیا. پانی کے درجہ حرارت کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ٹیسٹنگ دا واٹرز میں ہم دیکھیں گے کہ کیا پانی گرم ہے کیا پانی نیم گرم ہے ٹھنڈا ہے یا کوسا ہے. اب وہ انہوں نے یا ابل رہا ہے یہ بھی ایک صورتحال ہو سکتی ہے بالکل بجا فرمایا انہوں نے. لیکن اس ساری سچویشن میں جب ان کو حاصل اصول کچھ نہیں ہوا کچھ لے اور دے کی بات تو یہ ہے نا کہ خواہش تو پی ٹی آئی رکھتی ہے یا عمران خان صاحب کی پارٹی رکھتی ہے تو وہ پھر بتائیں کہ کچھ لے اور دے میں کیا ہے کیا وہ لے سکتے ہیں اور کیا وہ دے سکتے ہیں. لیکن سوال یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کنفیوزڈ ہے ایرریلیونٹ ہے کمزوری کی پوزیشنز پہ اگریمنٹ تو اس وقت تو آپ کا ہاتھ سٹرونگ ہے لیوریج آپ کے پاس زیادہ آپ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. وہ کمیٹیز ابھی بھی فعال ہیں جو اسپیکر صاحب نے بنائی تھیں اور میرے خیال سے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہماری صاحبہ. اگر خواہش رکھتے ہیں تو بالکل وہاں پہ بتا دیں. اب we are speaking from a position of strength and right now بالکل بات ہے پولیٹیکل بالکل اور وقت بدلتے وقت پاکستان کی سیاست میں وقت نہیں بدلتا وہ بھی آپ نے درست کہا لیکن فی الوقت سچویشن تو یہی ہے نا as it stands currently as of now. لیکن اس احتجاج کا اگین وہی جلاؤ گھراؤ کی سیاست اسی طرح جو ہے وہ احتجاج کی سیاست کنسٹرکٹیو بات نہیں ہونی. لیکن ایک خوشائن بات ضرور ہے کہ اس میں اسلام آباد کا ذکر نہیں ہے. اس پورے احتجاج کے پلان میں انہوں نے کہا ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے which is I think a respite for the people of اسلام آباد کی. شکر ہے کہ اسلام آباد کی طرف پہلی دفعہ جو ہے کوئی رخ نہیں کیا جا رہا. لیکن اس احتجاج سے آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو آن گراؤنڈ وہ جو ایک پذیرائی تھی یا ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اسٹریٹ پاور سے جس حوالے سے بات کی جاتی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے وہ اب آن گراؤنڈ سٹینڈ لیکن جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہے جو ضروری ہے کسی بھی ملک کے اندر اکانومی ٹھیک اگر آپ سمجھتے ہیں شہری اگر آگے بڑھنا ہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہوگا. کو لگتا ہے کہ اب یہ اس صورتحال کے اندر جس کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے اس کی ذمہ داری زیادہ حکومت کی ہے یا اپوزیشن کی؟ اس کی ذمہ داری دونوں کی ہے. میں نے جس طرح کہا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی اگر آپ نے بات کی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی تھرو پولیٹیکل ڈسکورس پولیٹیکل ڈائلاگ کے تھرو آ سکتی ہے. کسی آئین کسی قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اسٹیبلشمنٹ سے گفت و شنید ہونے کے بعد آئے گی. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. اگر جس رول آف لا کی اسٹرگل کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں اسی رول آف لا کو سامنے رکھتے ہوئے جس آئین پاکستان کو وہ کہتے ہیں کہ پامال کر دیا انساری سیاسی جماعتوں نے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسی سانس میں ان کا نام لیتے ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ کون سے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کون سا آرٹیکل ہے. یہ میرے بھائی وکیل ہیں ان کے وکیل بھی رہے ہیں ہمیں انلائٹن کر دیں ہمیں بتا دیں کہ وہ کون سا آرٹیکل ہے آئین کا جس میں لکھا ہے کہ ڈسکورس اینڈ ڈائلاگ شوڈ اونلی ٹیک پلیس ود دی پاکستان میں ویسے بہت سارے آئین کے آرٹیکل نہیں ہیں پھر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. یہ بھی آپ نہیں کر رہے بات چیت بھی آپ کریں گے مینڈیٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہے اپنی مرضی سے فیصلے بھی نہیں لے سکتے ہیں تو پھر آپ کر کیا سکتے ہیں اور کیا ایشورنس دے سکتے ہیں؟ آپ خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی انشور نہیں کر سکتے آپ لوگ. دیکھیے اگر واقعتاً ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر واقعتاً پھر ان کی بات درست ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مقابلہ کل صبح اسد قیصر کو 4 نام میں آپ کو ادھر دیتا ہوں حامد رضا کو اسد قیصر کو راجہ ناصر عباس کو اور ایک آدھا بندہ اور جو ان میں سے ان کو آپ ملوا دیں صبح. یہ تو آپ آپ انشور کر سکتے ہیں اگر یہ بات کروا دی جائے تو کیا آپ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹیوں سے جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے یا گفت و شنید ہے یا انگیجمنٹ ہے وہ کریں گے؟ یہ دیکھیں پرابلم یہ نہیں ہے یہ ابھی گارنٹی دے رہے ہیں
we'll do this program again. آپ کہتی ہیں میں سنڈے بھی اویلیبل ہوں, لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری پارٹی میں سے ان سب کو, and this is based on my information and very credible information, اس پوری پارٹی میں باشمول میرا بھائی فیصل کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو عمران خان کی گارنٹی یا بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی دے سکے, بیکاز وہ کہتے ہیں نا صبح سے رات تک کوئی اور ایک ورژن ہوتا ہے اور رات سے صبح تک کوئی اور ورژن ہوتا ہے. اینڈ دس از دا کننڈرم دیٹ they're facing right now ان کی پارٹی کے اندر. آپ کہتی ہیں کہ کوئی ایک کوہیژن نہیں ہے, آپس میں کوئی ربط نہیں ہے, ایک بات کا دوسری بیان نہیں ملتے, وہ اسی وجہ سے ہیں. اور یہ سارے جو ہیں جتنے بھی جو پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں, جو پارلیمنٹ کے باہر بھی موجود ہیں, پرابلم یہ ہے کہ nobody is willing to put their neck on line and give any sort of guarantee or word کہ یہ جو ہم آپ کو بات یا گارنٹی کرتے ہیں یہ خان مانے گا, یہ نہیں. میں دے رہا ہوں, فیصل صاحب میں دے رہا ہوں خان صاحب کو, آپ کا I won't take his word for it.